حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کی فتح اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے۔ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، مسلمانوں کا قبلہ اول اور مسجد اقصی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے فتوحات کا آغاز ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے شام کے کئی اہم علاقوں کو فتح کیا۔ دمشق اور دیگر علاقوں کے بعد اسلامی لشکر بیت المقدس کی طرف بڑھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا۔ شہر کے عیسائی باشندوں نے مسلمانوں کے سامنے فوراً ہتھیار ڈالنے کی وجہ یہ شرط رکھی کہ شہر کا معاہدہ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کرے۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور پھر خود شام کی طرف روانہ ہوئی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی ایک بڑی سلطنت کے حکمران تھے، لیکن ان کے سفر میں بادشاہوں جیسی شان و شوکت نہیں بلکہ ایک سادہ مسلمان حکمران کی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کا خوف نظر آتا تھا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام پہنچے اور جابیہ کے مقام پر قیام کیا، جہاں اسلامی لشکر کے بڑے بڑے سپہ سالار اور جلیل القدر صحابہ کرام ان سے ملے۔ اس کے بعد بیت المقدس کے لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور شہر مسلمانوں کے زیر انتظام آ گیا۔ تاریخی مصادر میں اس فتح کے سال کے بارے میں 15 ہجری اور 16 ہجری دونوں اقوال ملتے ہیں، اس لیے دونوں اقوال کا ذکر ملتا ہے کہ بیت المقدس کے باشندوں کو امان دی گئی اور ان کے جان و مال اور عبادت گاہوں کے تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ امام طبری کی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب معاہدہ میں اہل اہلیہ کو ان کے جانوں، اموال، گرجا گھروں اور مذہبی معاملات کے بارے میں امان دینے کا ذکر ہے۔ ان کے گرجا گھروں کو نہ گرایا جائے گا اور نہ ان پر قبضہ کیا جائے گا اور نہ انہیں زبردستی ان کے مذہب سے ہٹایا جائے گا۔ اس معاہدے کی روایت میں حضرت خالد بن ولید، حضرت عمرو بن الیاس، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گواہوں کے طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی کے مقام کو خاص توجہ دی۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ اس مقام کو صاف کروایا گیا اور مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ قائم کی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیت المقدس آمد سے قبل ایک مشہور روایت یہ بھی ہے کہ عیسائی پیشوا نے انہیں ایک چرچ میں نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں نماز پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اندیشہ تھا اگر وہ وہاں نماز پڑھیں گے تو بعد میں مسلمان اس جگہ کو مسجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور عبادت گاہوں کے احترام کی مثال کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اگرچہ اس واقعے کی تفصیلات اور اسناد کے بارے میں تاریخی مصادر میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی فتح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی کے ایک عظیم نمونہ تھی، کیونکہ انہوں نے فتح کے بعد انتقام اور ظلم کی بجائے عدل اور امان کو اہمیت دی۔ ان کی نظر میں حکومت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری تھی، نہ کہ عیش و عشرت کا ذریعہ۔ بیت المقدس کی فتح صرف ایک شہر کی مسلمانوں کے زیر اقتدار آنے کا نام نہیں تھا بلکہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عدل، سادگی، عہد کی پابندی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کی ایک نمایاں مثال بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی فاتح وہ نہیں جو صرف زمین پر قبضہ کر لے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے بعد بھی انسان انصاف سے کام لے، کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جواب دہی کو یاد رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ فتح بیت المقدس کا واقعہ آج بھی اسلامی تاریخ کے روشن ابواب میں شمار ہوتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، عدل و انصاف کی ایک عظیم مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔